السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج ہم جس عنوان کو لے کر حاضر ہیں وہ عنوان ہے 11ویں شریف اور شریعت کی مخالفت۔ ہم اس موقع پر یہ سمجھانا چاہتے ہیں کہ لوگ 11ویں شریف کا نام لے کر کس طرح شریعت کی خلاف ورزی کرتے ہیں۔ سب سے پہلی بات، اللہ تبارک و تعالیٰ کا جانور غیر اللہ کی نظر کرنا۔ 11ویں کے موقع پر بعض لوگ شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ کے لیے جانور ذبح کرتے ہیں، جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، آپ اپنے پروردگار کی خاطر نماز پڑھیں اور اسی کے لیے قربانی کریں۔ اور ایک موقع پر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، آپ کہہ دیں کہ میری نماز اور میری قربانی اور میرا جینا اور میرا مرنا ساری کی ساری چیزیں رب العالمین کے لیے ہیں۔ تو معلوم ہوا کہ اللہ کا جانور اللہ کے لیے ذبح کرنا چاہیے، اور اگر کوئی شخص اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے جانور ذبح کرے تو اسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر اللہ کی لعنت بھیجی ہے، جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلم کی روایت ہے لعن اللہ من ذبح لغیر اللہ، اللہ کی لعنت ہو اس آدمی پر جو غیر اللہ کے نام پر ذبح کرتا ہے۔ اسی طرح 11ویں کے موقع پر دین میں بہت زیادہ غلو کیا جاتا ہے۔ بعض لوگ شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ کے سلسلے میں غلو کرتے ہوئے عشرہ غوث اعظم، صلاۃ غوثیہ، درود غوثیہ، عید غوثیہ جیسے غیر شرعی الفاظ استعمال کرتے ہیں، حالانکہ تمام امور دراصل دین میں غلو ہیں، جس سے ہم کو روکا گیا ہے، کیونکہ یہ سابقہ لوگوں کی ہلاکت کی وجہ ہیں، جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا ایھا الناس، اے لوگو، ایاکم والغلو فی الدین، دین میں غلو کرنے سے بچو، فَإِنَّهُ أَهْلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ، اس لیے کہ اگلی قوموں کو اسی غلو نے ہلاک کر رکھا ہے، اور ان لوگوں نے دین میں غلو کیا تو وہ سارے کے سارے اقوام مٹا دیے گئے۔ اسی طرح 11ویں کے موقع پر درود و سلام کے لیے اجتماعی شکل میں کھڑا ہونا بھی ہے۔ بعض لوگ 11ویں کے موقع پر کھڑے ہو کر اجتماعی شکل میں سلام پڑھتے ہیں، جبکہ صحابہ کرام، ائمہ عظام جیسے سلف صالحین سے کسی بھی موقع پر اجتماعی شکل میں سلام پڑھنے کی صورت ثابت نہیں ہے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے کھڑے رہنے کو ناپسند کیا کرتے تھے۔ اسی طرح 11ویں کے موقع پر مجوسیوں کی مشابہت بھی ہوتی ہے، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ 11ویں کے موقع پر اہتمام کے ساتھ زائد روشنی کی جاتی ہے، جبکہ شریعت اسلامیہ میں کوئی بھی ایسی دینی مناسبت نہیں جس میں کبھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یا خلفاء راشدین یا صحابہ کرام نے معمول سے زائد روشنی کی ہو، کیونکہ دینی موقعوں پر گھروں، محلوں اور مساجد وغیرہ میں زائد روشنی کرنا اللہ کے بندوں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی علامت نہیں، بلکہ آگ کے پجاری مجوسی کی شناخت و منصوبہ بندی ہے کہ مسلمانوں کو رکوع و سجود غیر شعوری طور پر آگ کے لے کر رہے ہیں۔ اسی طرح زمانے جاہلیت کی جاہلانہ حرکات بھی کی جاتی ہیں۔ 11ویں کے موقع پر ہمارے بعض بے روزگار عزیز نوجوان تعلیم، والدین کی خدمت اور مقصد حیات سے غافل سادہ لوح بچے راستہ چلنے والوں کو زبردستی روکتے ہیں، ان سے پیسے مانگتے ہیں اور پھر زبردستی کھانا کھلاتے ہیں، جبکہ اسلام میں بلا ضرورت مانگنا حرام ہے، بلکہ لوگوں سے مانگنے کی وجہ سے قیامت کے دن مانگنے والے کے چہرے پر گوشت کا ایک ٹکڑا بھی نہیں رہے گا۔ اور دوستو، بلا ضرورت مانگنا حرام ہے تو زبردستی اور ظلم و زیادتی کے ساتھ مانگنا بدرجہ اولا سنگین جرم ہوگا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دین میں کسی قسم کی زبردستی نہیں رکھی ہے۔ اور آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ اس میں
غیر مسلمین کی مذہبی مشابہت بھی ہوتی ہے۔ 11ویں کے موقع پر جھنڈوں پر پھول چڑھائے جاتے ہیں، جبکہ دینی مناسبتوں پر اسلام میں پھول کے استعمال کا تصور ہی نہیں ہے، کیونکہ شادی بیاہ، خوشی یا غم اور کسی بھی دینی مناسبت پر پھول کا استعمال تو بالکل غیر اسلامی تہذیب ہے دوستو۔ اور جو شخص مذہبی اور دینی امور میں کسی اور سے مشابہت اختیار کرے گا تو وہ ہم مسلمانوں میں سے نہیں ہے، جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، لیس منا من تشبہ بغیرنا، جو غیر مسلموں کی مشابہت اختیار کرتا ہے وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ اسی طرح 11ویں کے موقع پر اولیاء اللہ کے شان میں گستاخی بھی کی جاتی ہے، جیسا 11ویں کے موقع پر جھنڈوں کے پاس شیر کی تصویر بنائی جاتی ہے، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تصویر بنانے والوں پر لعنت بھیجی ہے، جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لعن اللہ المصور، اللہ تعالیٰ تصویر بنانے والے پر لعنت بھیجی ہے۔ اور قیامت کے دن سنگین عذاب کی وعید بھی سنا رکھی ہے، اور تصویر کی وجہ سے رحمت کے فرشتے بھی رک جاتے ہیں۔ اسی لیے شریعت نے ہمیں تصویر بنانے کا نہیں بلکہ تصویر مٹانے کا حکم دیا ہے۔ اسی طرح 11ویں کے موقع پر بعض لوگ راتوں میں جلسوں اور پکوانوں کا اتنا اہتمام کرتے ہیں لیکن فجر کی فرض نماز سے غفلت برتتے ہیں، جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نمازوں کو بر وقت فرض کر رکھا ہے، لیکن لوگ اس کھانے پکوانے میں اتنا مشغول ہو جاتے ہیں کہ فجر کی نماز سے غافل ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح 11ویں کے موقع پر راستے روک کر جلسے منائے جاتے ہیں۔ شریف النفس، پڑھے لکھے، مصروف اور وقت کے پابند، روزگار سے جڑے محنتی حضرات، چھوٹے بچوں، عمر رسیدہ بزرگوں اور کمزور دل کے مریضوں کے لیے تکلیف دہ بلند آواز کے ساتھ موسیقی نغموں کے طرز پر غیر متشرع اور تالیاں بجانے والے افراد کی قوالیاں لگائی جاتی ہیں، جبکہ رحمان و رحیم بلکہ رحم الراحمین رب کی جانب سے مبعوث رحمت للعالمین کا فرمان ہے، المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ، مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ اور دوستو، ایک پتے کی بات یہ بھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر متقی مومن کو اللہ کا ولی قرار دیا ہے۔ اس بنا پر متقی اہل ایمان میں سر فہرست انبیاء و صحابہ رہتے ہیں، لیکن کیا آپ نے کبھی انبیاء کرام کی 11ویں کرتے ہوئے دیکھا ہے؟ کیا آپ نے کبھی صحابہ کرام کی 11ویں کرتے ہوئے دیکھا ہے؟ حالانکہ انبیاء کرام تو مخلوق میں سب سے پیارے بندے ہوتے ہیں، صحابہ کرام بھی مخلوق میں سب سے بڑے اولیاء اللہ ہوتے ہیں، لیکن کبھی آپ نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ 11ویں نہیں دیکھی ہوگی، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 11ویں آپ نے کبھی نہیں دیکھا ہوگا۔ کیوں؟ یہ شریعت نہیں ہے۔ اگر 11ویں شریعت ہے تو سارے کے سارے صحابہ کرام کی بھی 11ویں ہونا چاہیے تھا۔ 1,24,000 صحابہ کرام میں سے کسی کی بھی 11ویں نہیں ہوتی ہے، تو یہ دین کیسے ہو سکتا ہے دوستو؟ یہ سارے کے سارے کام بھولے بھالے عوام کو دھوکہ دینے کے مترادف ہے کہ جو کام صحابہ کرام کے لیے نہیں ہو سکتا ہے یا نہیں کیا جا رہا ہے وہ دوسروں کے لیے کیسے ہو سکتا ہے؟ غور فکر کرنے کی ضرورت ہے دوستو۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ باری تعالی ہم تمام کو صحیح سمجھتا فرما اور دین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔